بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اور مجرموں کے انجام کو جو قیامت میں پیش آنے والا ہے اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال کی طرف لے کر جائیں گے۔ کل قیامت میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ان کو کدھر لے جایا جائے گا، تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے عملوں کی طرف لے جائیں گے، جیسا ان کا عمل ہے ان کو اس کی طرف لے جایا جائے گا۔ اصل کل قیامت میں جس کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے وہ آدمیوں کے اپنے اعمال کے اعتبار سے پیش آئیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اچھے حالات کی طرف جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ برے اعمال کی طرف۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور فرشتے اس کو لے جانے لگتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے تیرے عملوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو تیرے عمل جہاں پہنچے ہیں وہاں تو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کل قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے راحت میں یا مصیبت میں ہوگا، حتیٰ کہ بعض لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ پریشانی کی وجہ سے ان کے ٹخنوں تک پسینہ آیا ہوا ہوگا ان کا۔ جیسے فلڈ آ جائے تو آدمی کے ٹخنوں تک پانی آ جاتا ہے، تو ان کا اپنا پسینہ اتنا ہوگا کہ اس میں ان کے پیر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آیا ہوا ہوگا، اتنا ان کو پسینہ ہوگا اپنی پریشانی کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ ان کے کمر تک پہنچا ہوا ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو پسینہ اتنا ہوگا اپنے اعمال کی پریشانی کا کہ وہ ان کے حلق تک اور ان کی ہنسلیوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس میں سے اترنے لگیں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے واقعی بادشاہت ہے، اور کافروں کے لیے یہ دن بہت ہی بھاری اور مشکل ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن گناہ کرنے والا اپنے ہاتھ کو کاٹے گا افسوس کی وجہ سے، اور یوں کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ رسول جو ہیں اللہ کے پیغمبر، اور آخر میں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے ان کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور ان کے راستے پر چلا وہ تو بچے گا، جو نہیں بچے گا، جس نے پیروی نہیں کی وہ یوں کہے گا کہ کاش میں نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور اس پر یہ بھی کہے گا کہ کاش میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ کی ہوتی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی رسول کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ کسی نہ کسی دوست کی پیروی کر رہا ہے، انوائرمنٹ کی، ماحول کی، سوسائٹی کی، دوستوں کی، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں میں ہوا ہے ان کی وہ دوستی میں ہوگا، اس کی وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو چھوڑا ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْهُ۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آدمی سنبھلا ہوا ہوتا ہے اپنے سرکل سے، اپنے دوستوں سے، اور دوست اگر دیندار ہیں تو آدمی دیندار ہوگا، دوست اگر بے دین ہیں تو آدمی آٹومیٹکلی بے دین ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں دیندار دوستوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارے دوست مل کے دین کی محنت کر رہے ہوں، تو پھر وہ دیندار ماحول ان کے اطراف میں رہے گا۔ دین کی محنت سے دین کا ماحول بنتا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی محنت سے دین کا ماحول بنتا ہے، دین کے ماحول سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور دین پر چلنا آسان ہوتا ہے تبھی دین پر چلا جاتا ہے۔ دین پر چلنا موقوف ہے آسان ہونے پر، آسان ہونا موقوف ہے ماحول بننے پر، ماحول بننا موقوف ہے محنت کرنے پر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جن لوگوں کے ساتھ میں آدمی محنت کر رہا ہے وہی اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اس کے شب و روز،
اس کے فرصت کے اوقات، اس کی ایکٹیویٹیز، وہ ساری انہی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دیندار ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ یوں کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اسی نے مجھے حق سے ہٹایا، باوجود اس کے کہ حق اور اللہ کی نصیحت میرے پاس آئی تھی. اور اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے، اور رسوا کرنے کا راستہ وہ دوستوں کے ذریعے سے اختیار کرتا ہے. اور رسول بھی کل قیامت میں فریاد کریں گے کہ پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ جو مصیبت ان پر آئی، دنیا میں بھی ہر قسم کی پٹائی ان کی ہوئی، ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، عذاب دیے گئے، سزائیں دیے گئے، ظلم کیے گئے، اور آخرت میں ان کے پاس کچھ سرمایہ نہیں ہے. تو یہ شکایت کریں گے کہ میں تو ان کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا تھا اور ایسی چیز انہوں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ اگر وہ اس کو فالو کیے ہوتے تو نہ دنیا میں پریشان ہوتے نہ آخرت میں ہوتے. رسول کو انہوں نے چھوڑا اور یہ قرآن کو انہوں نے چھوڑا، اور یہ ساری مصیبت قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی. اور ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے ہیں، ہر نبی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے. اور علماء نے فرمایا کہ نبی کے وارثین کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے ہے کہ برابر دشمنی اور مخالفت ہوتی ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کے مطابق چلنے کے عادی ہیں، چاہے وہ شریعت کے موافق ہو یا نہ ہو، تو دراصل ان کی خواہش ان کا خدا ہے. جو لوگ خواہش کے اس طرح ماننے کے عادی ہیں اپنی کہ اس میں اللہ کے احکام کی پرواہ کرنے کی عادت نہیں ہے کہ بھئی خواہش تو ہے لیکن یہ شریعت میں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو جو اس طرح خواہش کے پیروی کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور آپ ایسے لوگوں پر وکالت نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر وکیل ذمہ دار مسلط نہیں ہے. لہذا اگر وہ غلط راستے پر جائیں گے تو جانے دیا جائے گا، ان کو انجام وہ خود بھگتیں گے. ایمان والوں کی بعض صفات بیان فرمائی گئیں، جیسے کل کچھ صفات ایمان والوں کی بیان کی گئی تھیں، آج بھی بیان کی گئیں. پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنا کائنات کا نظام ہے اس میں غور و فکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ آسمان کو، زمین کو، چاند سورج کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو اور زمین کے رویدگی کے، یعنی اس میں سے نباتات جو نکلتے ہیں، غلے وغیرہ، ان کے نظام پر غور و فکر کرنا، ہواؤں کا، روشنی کا جو نظام ہے، رات اور دن کا جو نظام ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، ایک تو اس پر شکر کی عادت ہونا اور اس سے نصیحت لینا. دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور تواضع سے زندگی گزارنا. ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتا بھی ہے تو اس کی چال میں تواضع ہوتی ہے. چال میں اکڑ، تکبر، بڑاپن، حماقت یہ نہیں ہوتی. تو چال میں ایک تو یہ ہے کہ چلنا ہوتا ہے، اور چال میں ایک ہوتا ہے آدمی کا رہن سہن اور طرز زندگی، اس سے یا تو عاجزی ٹپک رہی ہوتی ہے یا بڑاپن ٹپک رہا ہوتا ہے. لباس وغیرہ کی جو خصوصی ہدایات حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں اور اسلام میں بتائی گئی ہیں، وہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر لباس اسلامی انداز سے نہیں ہوگا تو وہ شان کو، تکبر کو، بڑاپن کو بتانے والا ہوگا. تو ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے، اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی سلام، خدا حافظ. ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رات میں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ رات اس نے پوری غفلت میں نہیں گزاری ہے، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور علماء میں سے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے، کہ وہ لوگ تہجد کے لیے بھی اپنا وقت ضرور فارغ کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ رات میں سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں ان کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے. اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے بہت ڈرتے ہیں اور اللہ سے بار بار دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جہنم کے عذاب سے آپ ہمیں بچا دیجیے. یعنی ہمیشہ جہنم کا خوف یہ مسلط رہتا ہے، بھولے ہوئے نہیں رہتے جہنم کو.
بلکہ اس کا خوف رہتا ہے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں مال تو نہ تو اس میں اسراف کرتے اور نہ اس میں بخل کرتے۔ مال کے خرچ میں یہ ہے کہ نہ اسراف ہو اور نہ بخالت ہو۔ اسراف کا مطلب ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، اور بخالت کا مطلب ہے ضرورت اور مروت کی جگہ پر بھی خرچ نہ کرنا۔ ضرورت طبعی جو انسانوں کی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت شرعی زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ جو ہوتا ہے، مروت جو اپنے خاندانوں میں معاملات پیش آتے رہتے ہیں اس میں خرچ کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو خاندان میں آدمی نکو بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو مکھی چوس ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، ایسا نہیں۔ تو جو مروت کی جگہ ہے وہ اور جو شریعت کی ضرورت کی جگہ ہے وہ وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخالت ہے، اور بالکل ضرورت سے زیادہ فضول خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ بخل کرتے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، اور درمیانی چال چلتے ہیں۔ اور ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید میں کامل ہوتے ہیں، بالکل کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور ایک خصوصیت ایمان والوں کی یہ ہے، رحمان کے مخصوص بندوں کی، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے رحمان کے اچھے بندے اور مخصوص بندے جو ہیں ان کی شان ہے یہ۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کا ناحق خون نہیں کرتے، اور ایک یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی سے ایسی حرکت ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور اپنے عمل کو اس نے درست کر لیا تو اللہ معاف کر دیں گے اس کو، اور اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پوری دنیا کا نظام انصاف جو ہے وہ گواہی پر ہوتا ہے۔ فیصلے جتنے بھی ہوں گے، چاہے شرعی عدالتیں ہوں چاہے وہ حکومتی ادارے عدالتیں ہوں، سب میں ثبوت اور گواہ یہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر جھوٹی گواہی کا رواج عام ہو گیا کسی بھی سوسائٹی میں تو انصاف نہیں پہنچ سکتا وہاں پر لوگوں کو۔ فرمایا اسی لیے کہ وہ شہادت زور اختیار نہیں کرتے۔ اور ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جہاں لغو باتیں بےہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے شرافت سے نکل جاتے ہیں، مرو کرامہ، شرافت سے نکل جاتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جب بھی ان کو اللہ کے احکام یاد دلائے جاتے ہیں تو پھر وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے، بلکہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں اور اس سے اثر لیتے ہیں، تاثر لیتے ہیں۔ لم یخروا صما وعمیانا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کان سے سن کر ایک کان سے اڑا دینے والی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ان میں، بلکہ وہ اثر لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دین کی بات سننے کا فائدہ جب ہوگا جب اثر لینے کی عادت ہوگی، کہ ہاں اچھا میں انشاءاللہ ضرور اس پر عمل کروں گا، یہ حق ہے۔ فضائل اعمال کی جب تعلیم ہوتی ہے اور اس میں آداب تعلیم بتائے جاتے ہیں تو آپ نے بار بار اس کو سنا ہوگا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ بھئی سنو اثر لینے کی نیت سے، اثر لیتے ہوئے سنو۔ اسی وجہ سے فضائل اعمال بار بار پڑھی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ پڑھ دیا، 10 مرتبہ پڑھ دیا، یہ تو زندگی بھر کا لخلقہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، کوئی دوسری کتاب پڑھو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہو۔ فضائل کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہوتی، فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اثر پیدا کرنے کے لیے، کہ اتنا اثر آ جائے اس عمل کا، اس کی فضیلت کو سن کر کہ وہ عمل کرنے پر آدمی کی طبیعت آمادہ ہو جائے اور شوق میں آ جائے۔ ایک صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں آپ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، علماء نے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجیے، یعنی ہماری اولاد کو متقی بنائیے اور ہماری اولاد کو مقتدی بنا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ وہ جتنا بڑا مقتدی ہوگا اتنا زیادہ خیر اس سے پھیلے گا، اتنا زیادہ فائدہ خاندان اس کو بھی ہوگا، اس کی فیملی کو بھی ہوگا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اولاد کے لیے اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی، چونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے دل میں سکون ہونا ان کی وجہ سے، تسلی ہونا ان کی وجہ سے۔ اور اولاد ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ کو آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں مل سکتی، چاہے کہ وہ بھوک مریں، فاقے سے ہوں، بے روزگار ہوں، ان کی شادیاں نہ ہوں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہوں، ہر قسم کے پرابلم میں آئے ہوئے ہوں، تو ذرا اس سے ماں باپ کو کہاں سکون مل سکتا ہے؟ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کی جو دعا بتائی گئی وہ ایسی دعا ہے
کہ اولاد کے لیے ہر قسم کی بھلائی اور خیر اس میں چھپا ہوا ہے، کہ ان کے پاس عزت بھی ہو، ان کے پاس عافیت بھی ہو، ان کو کھانے پینے کو بھی ملے، ان کی پڑھائی بھی صحیح ہوتی رہے، پڑھائی کا رزلٹ بھی اچھا آتا رہے۔ اولاد فیل ہوگی تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کوئی؟ ان کو نوکریاں بھی ملے، اگر اولاد بے روزگار ہو تو ماں باپ خوش ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوں، کسی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی تو ماں باپ کو خوشی رہے گی، ان کو اولاد بھی ہو، کسی کو اولاد نہ ہو تو ماں باپ کے اوپر کیسے گزرتے رہیے کہ اب ہماری ہماری نسل چلے گی نہیں، ہم بے نسل کے ہو کے رہ جائیں گے۔ ہر قسم سے آدمی کو تیز ہوتی ہے اگر اس کی اولاد کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ دعا دراصل میں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنی اولاد کو ہر طرح آرام پہنچنے کی دعا ہے، اسی لیے اس کو یاد کر لینا چاہیے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس سے اولاد جو ہے وہ نیک صالح بھی رہتی ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، یہ یعنی سورہ ختم ہونے سے پہلے 3 آیتیں پہلے یہ آیت ہے، اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو بعد میں اس کو یاد کر لینا۔ آج جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس میں 3 جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر تقریباً 3 رکوع 4 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے، جس میں وہ پوری بحث موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا، پھر جناب ان کو اللہ نے کس دشمن کے گھر میں پالا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنا پڑا، ان کے اوپر الزام آ گیا کہ انہوں نے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ چھپ گئے، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے 8 سال 10 سال تک، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں بھی چراتے رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے پھر ان کی شادی بھی ہوئی، پھر وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے مصر واپس آ رہے تھے، راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت عطا فرمائی، اور وہ نبوت کی تفصیل کے کس طریقے سے ان کے ساتھ نبوت عطا فرمانے کا واقعہ ہوا، پھر ان کو جو معجزات دیے گئے اس کا بیان ہے، کیونکہ ان کو نبوت دیے جانے کا بہت اسپیشل واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رات ہو گئی تھی، بیوی بچوں کو ساتھ لیتے ہوئے آ رہے تھے سفر کرتے ہوئے، اچانک راستہ اس سے تو پہلے اس زمانے کی طرح بنے ہوئے تھے نہیں، جنگل میں سے آ رہے تھے، جب رات ہو گئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر کو جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑ پر مجھے تھوڑی سی آگ نظر آ رہی ہے، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں پہاڑ پر جاتا ہوں، اور آگ وہاں سے کوئی رہبر مل جائے گا، پتہ راستہ بتانے والا بھی ملے گا، اور آگ مل جائے گی تو اس سے روشنی بھی حاصل کریں گے، گرمی بھی حاصل کریں گے، دوسرے بھی کام ہو سکیں گے اس سے، کیونکہ اس زمانے میں آگ جلا کر روشنی حاصل کی جاتی تھی راستوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے پہاڑ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تم وادی مقدس میں ہو، اپنا جوتا اتار دو، اور آگ میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں، صاف اللہ نے آگ ہی سے زبان آواز آ رہی تھی، کدھر سے آواز آ رہی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور وہ آگ جو ہے وہ درخت میں لگی ہوئی تھی، سب درخت کے اندر طور پہاڑ کے اوپر آگ روشن تھی، یعنی ایک روشنی والی کیفیت تھی، آگ سے مراد یہ کہ روشن تھی وہ جگہ، اور بس اس میں سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، اور میں تم کو اپنے پیغمبری کے لیے چنا ہوں۔ وہ جو شعر مشہور ہے نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے، تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے وہ اصل میں، کہ وہاں پہنچے، فرمایا کہ میں نے تم کو اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، اور میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، سنو۔ تو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوئی، اسی وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ اس کے بعد تو پھر جب بھی وحی کا سلسلہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتے تھے، وہ بات چیت ہو جاتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا، نماز کی تلقین فرمائی، اعمال کے انجام کا آخرت کے اوپر ہونا بتایا کہ انسانوں کا عمل اور اس کی اصل بدلہ جو ہے وہ میں آخرت میں چکاؤں گا سارے انسانوں کا، وہ ایک چیز ہونے والی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، 2 معجزے اس موقع پر خاص طور پر دیے گئے، ایک عصا کا معجزہ جو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی تھی کہ اس کو زمین پہ ڈالو، انہوں نے زمین پہ ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا، اور دوسرا خاص معجزہ جو میریکل ان کو دیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے تو بالکل چمکنے لگتا تھا۔ یہ 2 معجزے میرے لے جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ شروع کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تبلیغ تو کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میرے پر الزام ہے قتل کا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہماری نگرانی میں ہو، تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میری زبان میں لکنت ہے تھوڑی سی، ایک چھوٹا واقعہ ہو گیا تھا ان کے بچپن میں جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی اور اس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، فرمایا یہ میری لکنت کو بھی دور فرما دیجئے
اور میرے بھائی جو ہارون ہیں، بڑے بھائی تھے ان کو بھی نبوت دے دیجئے کہ ہم دونوں مل کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، سہولت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون کو بھی ہم نے نبوت دے دی جاؤ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی تھے نبی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس آئے تو فرعون سے جو گفتگو ہوئی اس کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ بہت سی باتیں فرعون نے کی۔ سب سے پہلے کہنے لگا تم وہی تو ہو جو حرکت کر کے گئے تھے، وفعلت فعلتک التی فعلت، وہ جو آپ نے کیا تھا وہ تو نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے، پھر اب آئے ہیں آپ سمجھانے کے واسطے ہم کو۔ تو کہنے لگے کہ بھائی وہ میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، ایک مکہ میں نے مارا تھا اس کو، وہ مر گیا، میں نے جان بوجھ کے تھوڑی مارا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے میں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم جادو کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اگر تم پیغامبر ہو، اللہ کے رسول ہو، تو کوئی دلیل دو، پروف دو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا، وہ اژدھا بن گیا۔ کہیں گے یہ تو جادو ہے، کہیں گے یہ جادو نہیں ہوتا، یہ دوسری چیز ہے یہ۔ کہیں گے نہیں یہ تو جادو ہے۔ پھر اپنا ہاتھ انہوں نے روشن کر کے بتایا۔ کہیں گے موسیٰ تم نے پتہ نہیں اتنے سال غائب رہ کے کہاں جادو سیکھا، بڑا زبردست تم نے جادو سیکھا ہے۔ بہت مکالمہ ہوا، کہنے گا اچھا تمہارا الہ کون ہے، تمہارا الہ کیسا ہے، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، بہت سے سوالات وہ کرتا رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق برابر جواب دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے اس کو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا وہ کہ وہ تمہارا اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، وہ کہاں پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تبلیغ کرتے جاتے تھے اپنی۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں سوال کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہے ہیں۔ اور حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ہوتا تھا وہ وہی ہو سکتا تھا جو انسانوں کے سننے کا ہے۔ بھائی اللہ میاں کو کسی جگہ پر ہے ویسا تو نہیں دکھا سکتے، اللہ کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں ویسا تو نہیں دکھا سکتے، اللہ تھوڑی کوئی میٹیریل ہے، کوئی مادہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشاندہی ہو کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ کو اس کی صفات سے ہی پہچانا جاتا ہے، اللہ کو اس کے افعال اور کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیان فرماتے رہے موسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے نہیں اس سے کام نہیں چلے گا، مقابلہ ہوگا ہمارا تمہارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کر لو۔ تو پھر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، پورے اس کی مملکت میں جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ جمع اس نے کیے، خاص اس میں سے بھی سلیکٹ کر کے باضابطہ جادوگر آ گئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے اگر ہم نے آج چت کر دیا موسیٰ کو اور ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو کہنے لگے ہوگا یہ کہ میں تم کو اپنا درباری بنا لوں گا، تم میرے آدمی ہو جاؤ گے اور تم کو اپنی بادشاہت میں تمہیں اپنے کابینہ میں شریک کر لوں گا۔ تو جادوگر اتنے مستی میں تھے، غرے میں تھے، کہنے لگے بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب ہوں گے آج۔ فرعون کے پاس کیا مٹی عزت تھی، وہ عزت کافر کو عزت والا تھوڑی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے تم ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا جادو دکھاؤ، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی اور انہوں نے اپنے عصا ڈال دیے، کیونکہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس قسم کی چیز دکھاتے ہیں۔ تو بتایا کہ وہ زمین پہ عصا ڈالتے ہیں وہ سانپ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کا جادو پیش کیا کہ انہوں نے بھی لاٹھیوں میں اور جناب والا رسیوں میں جادو کیا ہوا تھا، یا تو مسمرزم کیا یا اس میں ایسی کوئی چیز رکھی، اور جیسے اس کو انہوں نے ڈالا تو وہ ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے وہ سانپ ہیں دوڑتے ہوئے، لکڑیاں بھی دوڑ رہی تھی اور رسیاں بھی دوڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یا اللہ اگر آج ایسا ہوا کہ میں نے لاٹھی ڈالی وہ سانپ ہو گیا، انہوں نے لاٹھی ڈالی وہ سانپ ہو گیا، تو سامنے والا تو کنفیوز ہو جائے گا۔ ان کو جو ڈر ہوا وہ یہ ہوا کہ سامنے والے کے سامنے حق نہیں آئے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم نے کچھ بتایا، انہوں نے بھی کچھ بتایا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں، ان کا جو جادو ہے اس کا ابھی سامنے لاتا ہوں حشر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بالکل اندیشہ مت کرو اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گیا، وہ تو سانپ بنتا ہی تھا، مگر اس نے ایک دوسری حرکت اور کی، وہ یہ کہ جتنی لاٹھیاں ان کی اور جتنی رسیاں تھیں سب کو کھا گیا، اس نے سب کو نگل لیا۔ اب یہ چلتا پھرتا سانپ ہے برابر، اور وہ تو ساری لاٹیاں ختم ہو گئی، ساری رسیاں بھی ختم ہو گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہوتا، چونکہ جادو میں ایک رسی دوسری رسی کو کھاتی تھوڑی ہے۔ کہنے کہ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسری چیز ہے، وہ ریئل ہے وہ چیز، یعنی وہ عصا جو ہے سانپ بنتا ہے وہ ریئل سانپ بنتا ہے، اور ان کی جو لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن رہی تھی وہ ریئل نہیں بن رہی تھی، لوگوں کو دکھ رہی تھی،
یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال ہوتا تھا لوگوں کو کہ وہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ رسی حقیقتاً سانپ نہیں بن جاتی تھی۔ بس جیسے جادوگر سمجھ گئے، انہوں نے سجدے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، پورے ایک ساتھ ایمان لائے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اب مجمع پورا ہے، ہزاروں کا مجمع جمع ہے، کیونکہ فرعون نے اس کا بڑا اہتمام کیا اور یہ کہا کہ یہ بالکل دوپہری کے وقت میں ہو تاکہ لوگوں کو موجود ہونے میں، حاضر ہونے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور بالکل کھلے میدان میں ہو تاکہ ہزاروں لوگ موجود ہوں، تاکہ جو حق ہے وہ سامنے آئے، جو باطل ہے وہ سامنے آئے۔ تو ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع جمع ہے اور میدان میں یہ قصہ ہو رہا ہے، اور فرعون بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے جادوگر جو ہے نا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ذہن میں کیا لائی، کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگی اچھا مجھے پتا چلا کہ تم دونوں گرو ہیں، یہ سالے پورے چیلے ہیں تمہارے، یہ سب تمہارے شاگرد ہیں اور تم میرے ساتھ میں گیم کر رہے ہو، ادھر سے تم آئے ادھر سے وہ آئے اور تم دونوں استاد ہیں، یہ سارے کے سارے شاگرد ہیں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ بھی جادو وہ بھی جادو، اور تم لوگوں نے میرے ساتھ میں گیم کیا ہے، لہذا میں تم سب کو سزا دوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہمارے سامنے حقیقت کھل گئی ہے، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ دنیا میں ہمیں مار سکتے ہو نا، دنیا میں سزا ہی دے سکتے ہو، لیکن ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان سے دنیاوی سلامتی مقصود نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے عذاب سے بچنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو بس یہ طمع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور جو ہم نے پیغمبر کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کامیابی عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص واقعہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ و ہارون آپ دونوں کو فرعون کچھ نہیں کر سکتا، بے فکر رہو، ان دونوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جب کوئی قریب آتا تھا تو وہ آسا سامنے ڈال دیتے تھے، وہ کوئی بڑے سے بڑا رہندے ہوتے سب کو کھا جانے کو تیار ہو جاتا تھا، وہ تو بڑا اژدھا بن جاتا تھا وہ، اور کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا جب تک موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ نہ لگائیں، تو نہ فرعون آ سکتا تھا نہ فرعون کی پولیس آ سکتی تھی پاس میں، اس وجہ سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل پر مظالم کا ایک سلسلہ باندھا ہوا تھا، بچوں کو قتل کرنے سے لے کے آگے تک، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ مصر سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی چلو یہاں سے، یہاں ہم کو یہ جینے نہیں دے گا اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے گا، تم یہاں سے چلو۔ چنانچہ لے کر چلے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر فرعون نے جو ہے نا یہ سوچا کہ اچھا یہ سارے کے سارے وہاں جا کے میرے خلاف بغاوت کریں گے، لڑنے کو آئیں گے، تو اس نے اپنی پوری مجلس کو جمع کیا، کہنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ سب لوگوں نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں وہ جو گئے ہیں، ہمارے لشکر کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہتے ہیں سامان ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ سامان موجود ہے، ہم ان لوگوں کو ایک چند سیکنڈوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام پہ اس وقت ایمان لانے والے تھے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، جاتے ہیں تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے فرعون ہے اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، مسلح ہے، وہ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے، سامان اس کے پاس ہے، جنگ کے آمنیشن اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو کچھ ہے نہیں، ہم تو اللہ کے نیک بندے بن کے عبادت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکر رہو، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بتائے گا۔ بالکل مایوسی کی گھڑی میں بھی نبی کا ذہن ذرا بھی متزلزل نہیں ہوتا، ایمان کے کمال میں وہ بات ہے کہ اللہ پہ نظر۔ اللہ نے عین وقت میں فرمایا کہ میں انتظام کرتا ہوں، موسیٰ تم اپنا عصا لو، یہ بڑا عجیب معجزاتی عصا ہے، یہ خالی سانپ ہی نہیں بنتا، یہ اس کے اور بھی بہت سے کام ہیں، تم عصا پانی پہ مارو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو پانی پہ مارا تو پانی ہٹ گیا اور 12 راستے پانی میں بن گئے، عجیب اللہ کی شان ہے، درمیان سے راستہ، پانی دونوں طرف رک گیا، پورے بنی اسرائیل نکل گئے آگے، موسیٰ علیہ السلام بھی نکل گئے، دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ فرعون پیچھے سے آ ہی رہا تھا، اس نے سوچا کہ جب بنی اسرائیل کو راستہ ملا، موسیٰ کو راستہ ملا، میں تو وقت کا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی بولتا تھا نا، میں تو رب ہوں، کہنے کہ یہ میرے لیے راستہ بنا ہے، اصل میں یہ بھاگ گئے یہ لوگ سامنے۔ اس نے اپنے لشکر دوڑا دیا، اس نے خود بھی اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اپنا لشکر بھی دوڑا دیا۔ جب درمیان میں پہنچے یہ پورے لشکری فرعون کی اور فرعون، تو اللہ نے فرمایا پانی کو کہ تو موسیٰ تو نکل گئے، بنی اسرائیل تو نکل گئے، پھر تو کیوں ٹھہرا ہوا ہے، تو اپنا کام کر۔ وہ پانی مل گیا، وہ جو پھر ایک دوسرے کے ساتھ موجیں ملی ہیں تو سارے جھلکیاں کھانے لگے، اس کے اندر جھولنے لگے پانی کے اندر،
اور ان کے گھوڑے بھی ڈوبے، وہ بھی ڈوبے، اور یہاں سے وہاں تک پورا کا پورا لشکر جو ہے نا وہ پانی کی نظر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرعون نے عین اس وقت میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کو غیرت آ گئی، جبرائیل علیہ السلام اتر گئے تھے، انہوں نے کیچڑ لیا اور اس کے منہ میں ٹھونس دیا کہ آل آنا، اب ایمان لا رہا تو، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے آ گیا اور خدا کی پکڑ سامنے آ گئی تب ایمان لاتا ہے، اب یہ تجھے ایمان بھی لانے نہیں دوں گا۔ اور اس کے منہ میں جو ہے نا کیچڑ ٹھونس دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ غیرت تھی جبرائیل علیہ السلام کو اس دشمن خدا کے اوپر، جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی۔ بہرحال یہ کہ وہ پانی میں تو مر گیا، لیکن اللہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ مرتے وقت کلمہ تو پڑا تھا، اور مرتے وقت کلمہ پڑھنا معتبر نہیں ہوتا۔ جب آسمانی نظام سامنے آ جائے، غیبی نظام جب کھل جاتا ہے، توبہ معتبر نہیں ہوتی۔ فرشتے نظر آنے لگ گئے، اللہ کا عذاب نظر آنے لگ گیا، تو پھر توبہ معتبر نہیں ہوتی۔ اب آخرت کے اعتبار سے تو توبہ معتبر نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس زبان سے نکالنے کا اتنا فائدہ دوں گا کہ اس کی باڈی کو محفوظ کر دوں گا۔ وہ کیا نظام بنا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی باڈی کو جو ہے پانی کے باہر پھینک دیا گیا۔ اس زمانے کے رواج کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد میں اس کو لے جا کے اس کی ممی بنائی، مسالے وسالے لگانے کا جو ان کا انداز تھا پہلے سے، وہ انہوں نے رکھ دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہماری نشانی سے لوگ غافل ہیں، ایک ہماری خاص نشانی ہے عبرت اور نصیحت کی، اور ایک انجام برا کیسے ہوتا ہے بڑائی کرنے والوں کا، اس کا ایک نشانی ہے، اور ہماری اس نشانی سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ فرعون وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والا تھا، اور وہ دریا کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کی ممی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو بعد میں پھر تاریخ کے اندر آج تک اس کی باڈی آج تک موجود ہے، اور لوگوں کو پتا ہے، لوگ دیکھنے والے جو ہیں، سیاحت کرنے والے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور نبی کی مخالفت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کی تفصیلات بھی بیان فرمائی، اس کے بعد کہ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، پھر تورات ان کو کس طرح سے دی گئی، پھر وہ کس طرح غلطی میں مبتلا ہوئے، پھر کیسے ان کو سزا دی گئی، یہ پورا واقعہ اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 جگہوں پر آج جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں، غور کرنے کی ہیں، اتنی عجیب ہیں کہ آج تک دماغ جو ہے نا انسانوں کا کام نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھا۔ وہ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی دونوں کو علم دیا تھا، اور وہ دونوں اللہ کی حمد کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ پھر داؤد جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے وارث جو ہوئے، یعنی ان کے جو جانشین ہوئے وہ سلیمان علیہ السلام ہوئے، باپ بیٹے ہیں دونوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ پرندوں کی بولیاں سمجھنا دی گئیں، سارے پرندوں کی بولیاں ان کی سمجھ میں آتی تھیں۔ یہ ان کو اپنی بات بول سکتے تھے، وہ اپنی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بول سکتے تھے، اور ہر چیز اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دی تھی، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور ہر چیز سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت سلیمان کو معلوم ہے جو انہیں ملا تھا۔ حضرت سلیمان کا جب لشکر جمع ہوتا تو اس میں جنات جمع ہوتے، انسان جمع ہوتے، پرندے جمع ہوتے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، پرندوں کا لشکر اور جنات کا لشکر اور انسانوں کا لشکر سلیمان کے لیے موجود رہتا تھا، جہاں جاتے تھے وہ پورے لشکر کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے ان تینوں لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے، چونٹیوں کی ایک وادی پر گزر ہوا، جنگل میں چونٹیاں ہوتی ہیں بے حساب، تو ایک چونٹی نے کہا کہ گھروں میں جلدی جلدی سے داخل ہو جاؤ، سلیمان پیغمبر آ رہے ہیں اور ان کے لشکر کی کوئی حد نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رون دیں اور ان کو پتا بھی نہ ہو، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا مگر تم روندے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی ساری چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے بلوں میں پہاڑوں کے اندر داخل ہو گئیں، اور چونٹی ہوتی کتنی ہیں، لیکن چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی اس قول سے، چونٹی کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ پروردگار آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ کہاں تک میری پہنچ ہے، کیسا میرے سورسز آف نالج ہیں، کیسا میرا ذریعہ ہے، کیسا میرا میڈیا ہے، چونٹی کہاں ہوتی ہے، لشکر کدھر ہوتا ہے، جو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ سلیمان علیہ السلام نے سن لی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک جو پرندہ تھا اسپیشل ان کا ہدہد جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا، پوچھا کہ ہدہد کدھر ہے،
مالی علی الہدہد، کدھر گیا یہ؟ ہدہد کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھا، جہاں سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر اتارتے وہاں پانی کہاں ہے بتانا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، کیونکہ ہدہد کو جو ہے پانی نظر آتا ہے زمین سے. مشہور یہ ہے کہ ہدہد جو ہے اوپر سے پانی دیکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے، اس میں وہ حص موجود ہے. اس کے واسطے وہ اپنے لشکر میں ہوتا تھا. اچانک یہ ہے کہ پورے لشکر سے وہ غائب تھا. پوچھا وہ کدھر گیا؟ فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی معقول عذر پیش کرے کہ مجھ سے غائب ہوا کیسا ہو. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی خبر آپ کے پاس لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں. ایک ایسی نئی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں. اور پھر کہنے لگا کہ میں جگہ پر گیا تھا، وہاں ایک عورت میں نے دیکھی کہ وہ لوگوں کی بادشاہ ہے اور اس کے پاس بھی سب چیز موجود ہے اور بہت ہی بڑا عرش اس کے پاس ہے. اس کا تخت جو ہے وہ موجود ہے، عرش ہے اس کے پاس. اسرائیلی روایات میں بہت تفصیلات ہیں کہ عرش کیسا تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. عرش عظیم اس کا لفظ ہے. اس میں سونا بہت بے حساب لگا ہوا تھا، اس میں چاندی لگی ہوئی تھی، اس میں موتیاں ہیرے لگے ہوئے تھے، اور اتنا بڑا تھا کہ اس کی پوری کابینہ، اس کی پوری جو لوگ بیٹھنے کرنے والے ہیں سارے اس کے اوپر آ سکتے تھے. ہر ایک کی کرسیاں درجے کے اعتبار سے الگ الگ اس پہ بنی ہوئی تھیں. کتابوں میں اسرائیلی روایات ہیں، اس وجہ سے بیان نہیں کرتے اس کو، کیونکہ اسرائیلی روایات میں ایسی چیزوں کو اور مبالغے کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے بھی لوگ لکھنے کے عادی رہے ہیں. تو اس لیے اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا جو تخت تھا وہ بہت اسپیشل تھا. کہا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں وہ لوگ، اور سورج کو پوجا کرتے ہیں. تو آپ کی موجودگی میں آپ اللہ کے نبی ہیں، سب کو خدا کی بندگی سکھانا ہے. ایک عورت حکومت کر رہی ہے وہاں پہ اور سورج کی پوجا خود بھی کر رہی ہے، سب کو کرا رہی ہے. میں تو یہ بات لایا ہوں آپ کے پاس. تو یہ تو بہت معقول عذر تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے. بجائے اس کو پکڑنے کے وہ ادھر متوجہ ہو گئے. یہی اپنے اوپر سجدہ لازم ہوتا ہے. جو سجدہ کی آیتیں ہیں نا، اس میں سے ایک سجدہ یہ بھی ہے، سجدے کی جگہ یہ بھی ہے کہ ہدہد نے یہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر سے چھپی ہوئی چیزوں کو اور غلوں کو نکالتا ہے وہ، اور جو کچھ چھپی ہوئی چیز ہے اس کو جانتا ہے، جو علانیہ چیز ہے اس کو تو سجدہ کرتے نہیں، اور سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کے خالق کو نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں تحقیق کراتا ہوں کہ تو صحیح بول رہا ہے یا نہیں. میرا یہ رسالہ لے جا، میرا خط لے جا اور وہاں ڈال دینا، اور جو جواب وہ لوگ دیں وہ پھر میرے پاس لے آنا. وہ گیا، پھر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر اس نے وہاں بادشاہ کے سر پہ ڈال دیا. جیسے ہی اس نے کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی انہ من سلیمان و انہ